بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم اسلامک فائنینشیل کانٹریکٹ کا ایک کانٹریکٹ دیکھیں گے جو تورق ہے۔ تورق بیسیکلی ایک لیکویڈیٹی مینجمنٹ کے کانٹریکٹ کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کسی بھی آپ کوموڈٹی کو کریڈٹ پہ بائی کیا جاتا ہے اور اس کو اسپاٹ ویلیو پہ یا آن اسپاٹ پیمنٹ پہ سیل کیا جاتا ہے۔ اس کا مین پرپز ہی پیسے حاصل کرنا یا لیکویڈیٹی حاصل کرنا ہے، یا یہ آلٹرنیٹیو ٹو لون لینے کے ایک آلٹرنیٹیو سولوشن ہے جو ڈفرینٹ اسلامک بینکس یوز کرتے ہیں فار پرسنل فائنینسنگ یا کریڈٹ کارڈز کے طور پہ۔ تورق کا ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ کا بینک یا ایک پرسن اور کسی جو نیڈی پرسن ہوتا ہے جس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بارگین سیل یا مسومہ پہ یا پھر مرابحہ جو مارک اپ یا سیل پلس پروفٹ سیل پہ سیل آؤٹ کرتا ہے، اور وہ پھر مارکیٹ میں کسی تھرڈ پارٹی کو اس کموڈٹی کو سیل آؤٹ کرتا ہے جو کہ پرچیزنگ پرائس سے کم پرائس پہ، اور وہ اپنی ریکوائرڈ کیش حاصل کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے اس کی کیش کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ تورق کی ٹرم جو عربک کا ورڈ ورقہ یا الورقہ سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہے یا ڈرائیوڈ ہوئی ہے، جس کا مطلب ہمارے پاس ایک سلور ہوتا ہے ان عربک لینگویج۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہ جو تورق کا کانٹریکٹ ہے، اس میں پرسن کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، انسٹیڈ کہ وہ لون لے اور انٹرسٹ بیسڈ لون لے، وہ اس سے زیادہ ایک بیٹر سولوشن ہے اسلامک کانٹریکٹ میں، جس میں وہ کسی بھی تھرڈ پارٹی سے یا وہاں سے وہ چیز پرچیز کرتا ہے اور اس کو اوپن مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر دیتا ہے، تو وہ اپنی ریکوائرڈ منی حاصل کر لیتا ہے، انسٹیڈ کہ وہ کسی سے لون لے اور اس پہ ایکسٹرا اوور اینڈ ابو منی چارج کرے، جو کہ ربا آتا ہے۔ اور ربا اسلامک کانٹریکٹس میں یا اسلامکلی ہمارے لا میں نہ ہی ہمارے پاس ہمارے ارد گرد ہمارے شریعہ میں اور ہمارے ریلیجن میں یہ چیز کی الاؤ ہے، تو اس لیے اٹ از این آلٹرنیٹیو سولوشن۔ تورق کے کانٹریکٹ کے دو طرح کا کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں مینلی، ایک میں کلاسک کانٹریکٹ آ جاتا ہے، اور نیکسٹ ہمارے پاس آرگنائزڈ تورق آ جاتے ہیں، یعنی کلاسیکل تورق اور آرگنائزڈ تورق۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کلاسک تورق۔ کلاسیکل تورق میں بیسک جو اس کا پروسیس سے ہی ہم اس کی دیکھیں گے، جس میں یہاں پر آپ کے پاس ایک پرسن ہے جسے منی کی ریکوائرمنٹ ہے، فار ایگزامپل ہی نیڈس اور شی نیڈس 40,000 روپیز۔ وہ بی پرسن کے پاس یا بینک کے پاس جا کے اپروچ کرتا ہے، اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہی نیڈز 40,000 اماؤنٹ۔ سو بی سیٹ انسٹیڈ آف لینڈنگ ہم یا ان کو لون دینے کے لیے اس پرسن کو، وہ اپنی پاس کی کوئی کموڈٹی کو سیل کرتا ہے، یا وہ کسی اور مارکیٹ سے وہ ایک اسپیسیفک سیم ویلیو کی کموڈٹی پرچیز کرتا ہے، اور وہ اس مارکیٹ کو آن اسپاٹ پیمنٹ دے دیتا ہے، اور اے کو جو منی کے نیڈی پرسن تھا جسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس کو وہ 50 اور جو جس چیز کی پرائس 40,000 تھی اس کو 50,000 میں سیل آؤٹ کرتا ہے کریڈٹ پہ۔ کریڈٹ سے مطلب کہ وہ فیوچر ٹائم پیریڈ کے لیے کر دیتا ہے، تاکہ اس کو ابھی پیسے نہ دینے پڑے اور آگے کسی اور ٹائم پہ وہ اس کو یہ 50,000 کی اماؤنٹ دے دے۔ یہ وہ کلیئرلی مینشن کرے گا اپنے کانٹریکٹ میں کہ یہ 40,000 سے کی ریکوائرمنٹ کے اوپر پلس اس نے جو 50,000 چارج کیے ہیں، یہ اس نے اپنا پروفٹ رکھا ہے۔ کلیئرلی اس کو یہ بات اپنے کانٹریکٹ میں مینشن کی جائیں گی۔ دین فار ایگزامپل آپ نے کو پاس جب وہ موبائل فون آ جائے گا جو اس نے خریدا تھا اپنے بی سے، اس کو وہ کسی بھی مارکیٹ میں جا کر یا کسی تھرڈ پرسن کو 40,000 ہی پہ سیل آؤٹ کرے گا، اور اپنی ریکوائرڈ اماؤنٹ وہ اسے حاصل کر لے گا، اور اس کو فیوچر میں اے نے بی کو یہی 50,000 اماؤنٹ ریٹرن کرنی ہوگی۔ یہاں پر ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ سارے کے سارے کانٹریکٹس جو تینوں کیے گئے ہیں، وہ سب ٹوٹلی انڈیویجول کانٹریکٹ ہیں، کوئی بھی کانٹریکٹ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ یا لنکڈ نہیں ہے، اور پراپرلی ہر کانٹریکٹ میں اونرشپ ٹرانسفر کی جا رہی ہے۔ اسی لیے یہ آپ کے پاس یہ جب پراپر اونرشپ ٹرانسفر کی جاتی ہے تو اس کی یہ لیگل کانٹریکٹ پہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی اس میں سے کانٹریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ کنڈیشنل ہوگا تو یہ اس کو وائڈ کانٹریکٹ بنا دے گا یا اس کو ایک انویلڈ کانٹریکٹ بنا دے گا۔ ہم اس کا پروسیس فلو سے دیکھ لیتے ہیں کہ اے کو منی کی ضرورت ہے، سو اے نے اپروچ بی سے کیا کہ اس کو کوئی اماؤنٹ چاہیے، بی نے فار ایگزامپل اس کے پاس موبائل فون تھا جو اس نے اس کو اے کو سیل آؤٹ کر دیا کریڈٹ پر، اور اس میں ٹوٹلی اس کی اونرشپ ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ نیکسٹ اے نے یہی اماؤنٹ کو جو اس نے پرچیز کیا تھا موبائل فون، اس نے اس کو سیل آؤٹ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے اماؤنٹ اسے مل گئی ہے، اور اس نے اونرشپ بھی سی کو ٹرانسفر کر دی، یعنی اب سی از دا سول اونر آف دیٹ کموڈٹی، یا ہم نے جو ایگزامپل میں دیکھا تھا موبائل فون کے لیے۔ اور جب ایک جس بھی ٹائم پہ وہ اپنا اس کی ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا تو وہ بی کو اپنی یہ اماؤنٹ ریٹرن واپس کر دے گا جو اس نے
क्रेडिट पे चीज़ परचेस करते टाइम पे उससे ली थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइज तवरुक। ऑर्गेनाइज तवरुक और क्लासिकल तवरुक में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ आपकी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का है। जब किसी भी तवरुक के कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो वो ऑर्गेनाइज तवरुक बन जाता है, और यूजुअली बैंक्स ऑर्गेनाइज तवरुक ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें भी मोर और लेस प्रोसेस उसी तरह से सेम होता है कि किसी एक पर्सन को जब मनी की ज़रूरत है, लेट्स से 60,000, तो उसने बी पर्सन को या बैंक को अप्रोच किया कि उसे रिक्वेस्ट के लैंड मनी दे दी जाए उसे 60,000। बी ने अपने किसी थर्ड पर्सन या मार्केट से या लेट्स से एन पर्सन से चीज़ परचेज की और उसको 60,000 की चीज़ परचेज की और उसे 70,000 में 1 साल के लिए सेल आउट कर दी। देन बी ने एज अ एजेंट ऑफ ए उसको वापस एन को या ओपन मार्केट में उसको सेल आउट कर दिया और 60,000 जो अमाउंट थी वो ए को दे दिया। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टिल टोटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं और इसमें किसी से कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें हम उसको इस प्रोसेस फ्लो के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले ए ने मनी की रिक्वायरमेंट थी, बी से अप्रोच किया। बी ने अपना सेलर एन से पेमेंट उसको ऑन स्पॉट दे दी उसी टाइम पर और उससे मोबाइल फ़ोन परचेज कर लिया और वो ए को उसने मोबाइल फ़ोन दे दिया 1 साल के लिए की कंडीशन पे। देन ए ने बी को सेपरेटली एज एन एजेंट हायर किया कि वो इसको किसी भी जगह पर सेल आउट करके उसे कैश अमाउंट में दे दे ताकि वो अपनी रिक्वायर्ड ज़रूरत पूरी कर सके। तो बी ने इसको एन को सेल आउट कर दिया और उससे अमाउंट जो मिली और वो अमाउंट उसने ए को दे दी। देन अब हम इसमें बैल ईना और तवरुक काफ़ी सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बैल ईना यानी बाय बैक सेल है और तवरुक में भी हमारी और मेजर दोनों की प्रोसेस रीज़न एक ही होती है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। बैल ईना और तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। जो कि डिफरेंस इन टर्म है कि बैल ईना कॉन्ट्रैक्ट में वो अपने ही फर्स्ट सेलर को ही चीज़ें हमेशा सेल आउट वापस की जाती है, और जबकि तवरुक में जो सिंपल तवरुक के कॉन्ट्रैक्ट में तो क्लियरली वो किसी नए बायर को सेल आउट कर रहा होता है और या वो अरेंज करता है कि वो उसको नए सेलर को ही चीज़ें सेल आउट करे। जबकि ऑर्गेनाइज तवरुक में वो फर्स्ट सेलर ही को एज ए एजेंट हायर करता है अपने सेलर को कि वो उसको चाहे तो वो मार्केट में करे या वापस अगेन उसको अगर अपनी परचेज़र को कर रहा है तो भी उसमें वो अपने एजेंट का रोल प्ले करते हैं। और ये तीनों के तीनों कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशन एक दूसरे से अनकनेक्टेड और कुछ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। डिफरेंट जूरिस्ट के व्यूज़ में हम देख लेते हैं कि आपके पास जो जूरिस्ट हमारे पास मालिकी, हनफी एंड हम्बली जूरिस्ट के हैं जो इसको इनवैलिड कंसिडर करते हैं, जबकि जो इसको वैलिड करते हैं उसमें हनफी जूरिस्ट के कुछ जूरिस्ट हैं जो इसको अलाउड कहते हैं, शाफई जूरिस्ट हैं जो इसे अलाउ करते हैं, हम्बली जूरिस्ट के कुछ व्यूज़ हैं जो इनको अलाउ कर रहे हैं कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। लेकिन स्टिल जो जूरिस्ट इसको अलाउ कर रहे हैं वो सब यही बात कर तो समराइज हम इसको अब अगर इस पूरे सेल को समराइज कर लें तो जिन जूरिस्ट ने इसको अलाउ किया है इस सेल को, उन्होंने ये कुछ क्लियरली इन बातों को ध्यान में रखने के बाद ही अलाउ किया है कि यहाँ पर जो सेल की गई है वो रियल एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो, जस्ट हाइपोथेटिकली या फेक ट्रांजेक्शन्स ना हो इसमें। और जो पर्सन को ज़रूरत है पैसों की उसके पास कोई भी और सोल्यूशन या कोई ऑल्टरनेटिव वे ना ही है जिससे वो अपने पैसों की नीड पूरी कर सकता है, तभी वो इस तवरुक के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। और तवरुक के जितनी भी जहाँ कहीं भी सेल हुई है तवरुक की जितनी भी सेल्स हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी कॉन्ट्रैक्ट रिबा फ्री होनी चाहिए, इंटरेस्ट फ्री होनी चाहिए। और यहाँ पर सेलर को जिसने सेल आउट किया है और अपना एडिशनल प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करा है उसको ये बात क्लियरली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इस वैलिड रखने के लिए कि यहाँ पर उसने कितनी अमाउंट ओरिजिनल है और कितनी उसने उसमें प्रॉफिट चार्ज किया है। और सेलर जो परचेजर है वो अपनी इसको पोजेशन में लेने से पहले इसको फर्दर सेल आउट नहीं कर सकता। यानी ए ने जब भी हमने जो पीछे एग्जांपल देखी, ए ने बी से मोबाइल फ़ोन परचेज किया था तो वो ए जब तक उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकेगी जब तक उसकी अपनी ओनरशिप में मोबाइल फ़ोन नहीं आएगा। जैसे ही ए के पास मोबाइल फ़ोन आ जाएगा उसके पास तभी वो लेके जाके उसे मार्केट में सेल आउट कर सकेगा, ताकि ये अगर जस्ट पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हो रहे हो तो फिर ये सेल वैलिड नहीं रहती है। अगर बैंक ने मुतवर्रिक यानी जो पर्सन को ज़रूरत थी पैसों की उसको एज एन एजेंट परचेज कमोडिटी की परचेज करने के लिए हायर किया बैंक के बिहाफ पर, उसने वो कमोडिटी परचेज कर ली पर्सन ए ने,
دین پرسن اے نے اپنے ہی آپ کو سیل آؤٹ کر لیا اگر، تو یہ ایک انویلڈ بن جاتا ہے کہ یہ اس تورق کے کانٹریکٹ کو لیگل نہیں رکھتا ہے. لیکن اگر اس نے بینک کے بہاف پر ایز این ایجنٹ کے طور پر صرف کموڈٹی پرچیز کی ہے اور دین آفٹر پرچیزنگ بینک نے اٹ سیلف اس کو متورق کو یا نیڈی پرسن کو ایک پراپر کانٹریکٹ کے تھرو جس میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس کی جا رہی ہے، جیسے مرابحہ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کانٹریکٹ کے تھرو سیل آؤٹ کی جا رہی ہے، تبھی ہی بھی ایک ویلڈ ہوگی. بٹ اٹس ناٹ ایڈوائزیبل کہ آپ ایسے ہی کوئی کانٹریکٹ کریں یا اس میں جائیں جس میں تھوڑی بہت بھی ٹیکنیکلی وہ اس کو ذرا سی کسی کانٹریکٹ میں چینجز ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اللیگل کانٹریکٹ بنا دیتا ہے. دین اگر ہمارے پاس جو نیڈی پرسن ہے، متورک ہے، وہ پرچیزنگ اپوائنٹمنٹ بینک کو ایز این ایجنٹ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر لے، لیکن اس میں وہ کوئی نہ کوئی کنڈیشنز رکھتا ہے تو یہ ایک انویلڈ سیل بن جائے گی. لیکن اگر وہ یہ سارے کے سارے کانٹریکٹس وداؤٹ اینی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، تبھی یہ سیل کا کانٹریکٹ ایک ویلڈ کانٹریکٹ بنتا ہے. کٹ شارٹ اس میں ان دا سینس کہ آپ کو تورق ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں لیکویڈیٹی حاصل کرنے کے لیے پرسن کریڈٹ پہ چیز پرچیز کرتے ہیں اور وہ کسی تھرڈ پارٹی کو آن اسپاٹ پیمنٹ پہ سے سیل کر لیتا ہے. یعنی ہمارے کسی ایک پرسن کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ کسی سے اپروچ کرتا ہے تو اس میں وہ لون لینے کے بجائے اس کو پراپرلی کوئی چیز پرچیز کر کے وہ ہینڈ اوور کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ کریڈٹ پہ پیمنٹ ہے، یعنی اس کی پیمنٹ آفٹر سم ٹائم اسے دینی ہوگی، ڈیلیڈ پیمنٹ ہے. اور وہ پرسن مارکیٹ میں لے کے جا کے اس کو سیل آؤٹ کر کے اپنی ریکوائرڈ منی ضرورت پوری کر لیتا ہے اور ان فیوچر وہ اس کو جس سے اس نے چیزیں بورو کی تھی کریڈٹ پہ وہ اسے ریٹرن کر دیتا ہے. تو یہ تبھی ایک ویلڈ سیل ہے، لیکن اٹس بیٹر کہ تبھی الاؤڈ ہے جورسٹ کے اکارڈنگلی کہ اگر اس میں کہ کوئی بھی سیل اور آپشن موجود نہیں ہے جس کے تھرو وہ پیسہ حاصل کر سکتا ہے، تبھی وہ یہ سیل ویلڈ ہے. ادروائز اٹس ناٹ اے گڈ آپشن، ایڈوائزیبل یہ سیل نہیں ہے. اینڈ دس از دا تورق کانٹریکٹ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ اف اینی ادر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.